قرآن پاک کا 29واں پارہ، اس کی دوسری صورت سورۃ القلم، آیت نمبر 17 سے اللہ جل جلالہ نے کچھ لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ ہم ان مشرکین مکہ کو ایسے آزمائیں گے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ ان باغ والوں کا کیا واقعہ ہے، کہاں یہ پیش آیا؟ کچھ کہتے ہیں کہ حبشہ میں پیش آیا، اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو تابعین میں سے ہے وہ فرماتے ہیں یمن میں پیش آیا۔ جہاں بھی پیش آیا ہو، اس سے چونکہ کوئی غرض نہیں ہے، ہاں یہ پیش آیا یہ یقینی ہے کیونکہ اللہ کے قرآن نے بتایا۔ ایک آدمی تھا، بڑا نیک اور پارسا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک باغ عطا فرمایا جس میں ہر قسم کے پھل تھے اور ہر قسم کی کھیتی تھی۔ اس کا معمول یہ تھا کہ جب پھل اتارنے کا وقت آتا یا کھیتی کاٹنے کا وقت آتا تو وہ اپنے علاقے میں غربا اور مساکین کو اعلان کرتا، فلاں دن میں نے اپنے باغ کا پھل توڑنا ہے، تم بھی وہاں آ جانا۔ جتنا وہ پھل توڑتا، پھل کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ ان آنے والے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا، اور 2 حصے ان میں سے ایک حصہ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا اور ایک حصہ باغ کی ضروریات میں خرچ کر دیتا۔ اس آدمی کے 3 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ تینوں بیٹوں کو بھی ایسے موقع پر وہ اپنے ساتھ لے جاتا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے والد محترم کا پھل اور کھیتی کے بارے میں کیا عمل ہے، اور اس کو بھی وہ اپنا سکیں۔ اور اپنے بیٹوں کو ایک مرتبہ اس نے جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا، میرے بیٹو، میں بیمار رہتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، مجھے لگ رہا میرے موت کا وقت قریب ہے، اگر میں جب مر جاؤں تو تم بھی میرے بعد ایسا ہی عمل کرنا جیسے میں کرتا تھا۔ دیکھیں یہ باغ ہمارا اپنا نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگرچہ ان کے اوپر جو زکوٰۃ تھی نا، وہ مال کا 1/4 حصہ تھا، 3 حصے وہ خود استعمال کر سکتے تھے، 1/4 حصہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دینا ہوتا تھا، لیکن یہ ایک قدم آگے بڑھتا، 3 حصہ اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا تھا۔ اب بیٹوں کو اس نے وصیت کی، اللہ کا حکم آ پہنچا، یہ آدمی فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد جب باغ کا پھل پکا، کھیتی پکی، اب توڑنے کا وقت آیا، رات کو تینوں بیٹے بیٹھے مشورہ کرنے لگے کہ پھل توڑنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ ان میں جو درمیانہ بھائی تھا وہ سمجھدار تھا، کہنے لگا جس طرح ہمیں ہمارے والد محترم نے وصیت فرمائی ہے اور جس طرح وہ کیا کرتے تھے ہم بھی ویسے ہی کریں اور ان کی وصیت کے اوپر عمل کریں۔ جو بڑا اور سب سے چھوٹا تھا، ان دونوں کی عقل ماری گئی۔ وہ کہنے لگے جیسے ہمارے والد کے پاس عقل نہیں تھی ایسے تمہارے پاس بھی نہیں، سارا سال محنت ہم کریں، گرمی سردی ہم برداشت کریں، خون پسینہ ہم لگائیں، جب پھل تیار ہو جائے تو غریب مسکینوں کو دے دیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ درمیانے نے کہا اللہ کا خوف کرو، اپنے والد کا نام بدنام نہ کرو، تمہارا والد اگر اتنا اللہ کے راستے میں دیتا تھا تو اللہ جل جلالہ اس کا پھل بھی اعلیٰ درجے میں اسے عطا فرماتے تھے۔ لیکن بہر کیف درمیانے کی بات نہ چلی اور بڑے اور چھوٹے نے مشورہ کیا کہ صبح کو ہم نکلیں گے۔ بڑے نے کہا فیصلہ یہ ہے، صبح اندھیرے میں جائیں گے تاکہ کسی غریب اور مسکین کو پتہ بھی نہ چلے، اور پھر ان کے جانے کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یتخافتون، کہ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہماری آواز بھی کسی غریب اور مسکین کے کان میں نہ پڑے، پاؤں دبا دبا کے رکھ رہے تھے کہ پاؤں کی آواز بھی کسی غریب اور مسکین کے کان میں نہ پڑے۔ اب رات کو مشورہ کر کے جب یہ سوئے ہیں تو اللہ تو دلوں کے حالات بھی جاننے والا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے رات کو آگ آئی ان کی اس بری نیت اور برے ارادے کے اوپر، جس آگ نے آ کے ان کے تمام باغات اور کھیتیوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ جب یہ صبح اندھیرے میں اٹھے اور اپنے باغ کی طرف گئے، چونکہ نیند سے اٹھے تھے، آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی نیند بھی ہوگی، دبے پاؤں آہستہ باتیں کرتے ہوئے جب یہ اپنے باغ والی جگہ پہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو راکھ کا ڈھیر ہے، نہ کوئی پھل کا درخت ہے اور نہ ہی کھیتی کسی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ کہنے لگے اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے کہ لگتا ہم نیند میں ہیں اور ہم راستہ بھول گئے، اِنَّا لَضَالُّونَ۔ درمیانے نے کہا
غور سے آنکھیں کھول کے دیکھو، تم راستہ بھولے نہیں ہو، یہ تمہاری اپنی زمین ہے، جو تمہاری بری نیت اور برا ارادہ تھا وہ تمہارے سامنے آ گیا، اس ارادے پر اللہ جل جلالہ نے اپنا رزق تم سے واپس لے لیا، کہ جس رزق کے اندر غریبوں کا حق نہیں، مسکینوں کا حق نہیں، محتاجوں کا حق نہیں، اس رزق کا امیر بھی حقدار نہیں۔ اب آپس میں فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے ایک دوسرے کو ملاوت کرنے لگے، کہنے لگے یا ویلنا، ہم پر افسوس، ہماری تباہی، اِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، ہم ہی سرکش تھے، ہم ہی سرکش تھے۔ پھر دوبارہ انہوں نے اللہ کے سامنے رجوع کیا، کہنے لگے عَسَىٰ أَن يُبْدِلَنَا رَبُّنَا خَيْرًا مِّنْهَا، اپنے رب سے توبہ کرنے لگے، کہنے لگے امید ہے ہمارا رب ہمیں ان باغوں سے بھی بہتر باغ عطا فرمائیں گے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، ہم اپنے اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتے۔ اب جب انہوں نے دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان گناہ کرے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اور انسان پھر اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں انسان پر آنے والی آزمائش بسا اوقات نعمت بن جاتی ہے، اس کے گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کے سدھرنے کا ذریعہ بن جاتی، اور بسا اوقات آنے والی آزمائش اس کے گناہوں کا تھوڑا سا عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اگر بندہ آزمائش آنے کے بعد پھر گناہوں میں لگا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہوں کے عذاب کی چکھاوٹ ہے، اللہ متنبہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ اور جو بندہ ان گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے اللہ سے رجوع کر لے، سمجھ لے کہ وہ آزمائش اس بندے کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت تھی، اس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اب انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، گڑ گڑائے، روئے، اور کچھ والد کی نیکی بھی کام آ گئی، کیونکہ والدین نیک ہوں ان کی نیکی کا فائدہ اولاد کو بھی ہوتا ہے، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے ایک دیوار کو کھڑا کیا جو گرنے کے قریب تھی اور اس کی مزدوری بھی نہیں لی، تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان بستی والوں نے ہمیں بھوک لگی تھی، کھلایا کچھ نہیں، اور آپ نے ان کی دیوار سیدھی کی اور اجرت اور مزدوری بھی نہیں لی۔ تو خضر علیہ السلام نے بعد میں بتایا کہ یہ دیوار یتیم بچوں کی ان کے والد نے بنائی تھی، اس کے نیچے خزانہ اس نے دبایا تھا، تو چونکہ والد نیک تھا تو اللہ نے چاہا وہ خزانہ اس کے بچوں کو مل جائے، والد کی نیکی بچوں کو کام آ گئی، تو یہ گڑ گڑائے اور کچھ والد کی نیکی کام آئی۔ تفسیر کشاف اور معالم التنزیل میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے ان کو ایسے بہتر باغ عطا فرمائے کہ اس باغ کے ایک انگور کا ایک ایک گچھا اتنا بڑا ہوتا کہ خچر کے دونوں طرف، آدھا ایک طرف ہوتا، آدھا دوسری طرف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت انار کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے خول کے نیچے 10 آدمی بیٹھ سکیں گے۔ جو انار کا چھلکا ہے اگر اندر سے دانے نکالنے، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ 10 آدمی بیٹھ سکیں۔ اب یہ گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغات اور کھیتیوں سے بہتر انہیں عطا فرمائے۔ اس لیے جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہوا ہے نا، جن کو اللہ نے دیا ہے ان کے مال میں حصہ اور حق رکھ دیا غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، اللہ کے راستے میں دین پڑھنے والے طلبہ کا، مجاہدین کا۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، جن کو دیا ہے ان کو آزمایا ہے حقوق دوسروں کے نافذ کر کے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو آزمایا ہے صبر کے ساتھ۔ تو اللہ نے جنہیں دیا ہے اللہ انہیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔